بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا حسین مکہ چھوڑ کر کربلا جا رہے ہیں، مگر جا ایسے وقت میں رہے کہ ساری دنیا عالم اسلام خانہ کعبہ میں داخل، مکے میں داخل ہو رہی ہے، سب حج کرنے آ رہے ہیں، حسین مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ چھوڑ کے جانا ایک سوال ہے، سب حج کرنے آ رہے ہیں، حسین جو وارث کعبہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا عباس خطبہ دو اور بتاؤ حاجیوں کو کہ ہم کیوں جا رہے ہیں۔ عباس خدمت امام حسین میں، مولا ممبر کسے بناؤ؟ فرمایا کعبے کی چھت کو، کعبے کی چھت کو ممبر بنا دو۔ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے تو خیال آیا کہ رخ کہاں کروں؟ جیسے فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال حبشی کو نبی نے فرمایا کہ کعبے کی چھت پہ جا کے اذان کہو، تو چھت پہ جا کر خیال آیا کہ مدینے میں تو کعبے کی طرف اور مکے کی طرف رخ کر کے اذان کہتا تھا، خود مکے میں کہاں رخ کر کے اذان کہوں؟ تو سرکار کو وہیں سے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ رخ کہاں کروں اذان کہنے کے لیے؟ فرمایا میری طرف۔ عظمت مصطفیٰ پہ صلوات پڑھیں گے۔ مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں۔ اب اگر میں مولا عباس کے چھت پہ کھڑے ہونے کو یوں کہہ دوں کہ یہ خطیب حسین نہیں بلکہ خطیب کعبہ ہے، میرے ساتھ ہے تو یوں کہہ دوں کہ جیسے ہمارے امام بارگاہوں پہ علم نظر آتا ہے ایسے کعبے پہ عباس نظر آتا ہے۔ جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ پورا خطبہ آپ کو سنا دوں۔ 32 جملے ہیں مولا عباس کے اس خطبے میں۔ اب مولا کا خانہ کعبہ پہ جانا اور مولا وہاں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ منظر کچھ یوں ہے، مولا حسین بلا تشبیہ خیمے کے اندر کرسی پہ تشریف فرمائے اور خانہ کعبہ کی چھت سے امام حسین حضرت عباس کو نظر آ رہے ہیں اور مولا عباس کا خطبہ سن رہے ہیں۔ مولا حسین مولا عباس کا خطبہ سن رہے ہیں۔ کیا جمال ہے، کیا حسن ہے۔ استاد شاگرد کی بات سننا چاہتا ہے، جس نے پڑھایا ہے، جس نے سکھایا ہے، وہ سبق سننا چاہتا ہے۔ یہ بولنے والا بھی عام بولنے والا نہیں ہے، جسے نبی نے زبان چسائی اسے حسین کہتے ہیں، جسے علی نے زبان چسائی اسے عباس کہتے ہیں۔ تو لب و لہجے کے اندر بابا کا رنگ ہے، الفاظ میں نہج البلاغہ کا اثر ہے۔ یہ اس کا بھائی ہے جسے زینب کہا جاتا ہے، جو کوفہ اور شام میں خطبہ دیں گی تو علی یاد آئیں گے۔ پہنچ گئے ہیں میرے مولا خانہ کعبہ کی چھت پر، توجہ ہے، اور حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب حضرت مولا عباس کے جملے سنیں، سامنے مولا حسین بلا تشبیہ تشریف فرما۔ حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا۔ آغاز بسم اللہ کے بعد حمد الہی سے ہے، تو خطاب ہی نہیں ہے جس میں اللہ کی حمد نہ کی جائے۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا، ایک ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی چھت کی طرف۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے کعبے کی طرف اشارہ ہے، جس نے اسے شرف عطا کیا ہے بے قدوم ابیہ، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے شرف عطا کیا بے قدوم ابیہ، حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ مجلس میں جوانوں کی تعداد کم نہیں ہے، ادب جس میں قربان ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں، تہذیب جو مرتب کر کے دے اسے غازی عباس کہا جاتا ہے۔ مولا علی آپ کے بھی تو بابا ہیں، مگر حسین بیٹھے ہوئے ہیں، حسین مولا کے ہوتے ہوئے کیسے کہہ دوں میرے بابا؟ ادب، احترام، تعظیم، ان کے بابا کی قدموں کی وجہ سے اللہ نے اس گھر کو شرف عطا کیا ہے۔ فرماتے کانا بالامس بیتن، جو کل تک اینٹوں اور پتھروں کا گھر تھا، اصبح قبلتن، علی کے قدموں کی وجہ سے قبلہ بنا۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہاں تو کسی کو کوئی مشکل نہیں ہے، مگر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ذمہ دار ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو کل تک اینٹوں اور پتھروں کا گھر تھا وہ گھر قبلہ بن گیا علی کی وجہ سے۔ ایتھل، مولا کا خطبہ شروع ہو رہا ہے، ایتھل کفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو۔ کہاں خطاب کر رہے ہیں بھائی؟ غور کریں، کہاں خطاب کر رہے ہیں؟
اور یہ مخاطب کسے کر رہے ہیں؟ ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو اے فاجرو، کوئی پریشان نہ ہو، کوئی ایف آئی آر کی تیاری نہ کرے. میں تسلی دے دیتا ہوں، کبھی کبھی میں بات آپ سے کرتا ہوں، سنواتا کسی اور کو. خطبہ خطاب ہم بول رہے ہوتے ہیں آپ سے، مگر آپ ہمارے مخاطب اول نہیں ہوتے. ظاہر میں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ خطاب یہاں ہو رہا ہے، مگر بھائی ہم انہیں سنا کر کسی اور کو کہنا چاہتے ہیں. عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ مکے میں جہاں کافروں کا داخلہ ممنوع، جہاں شہر کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے کہ کافر غیر مسلم نہیں آ سکتے، اس شہر کے اندر نہیں، اس شہر کے دل کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، اے کافرو اے فاجرو، اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ، کیا تم خانہ کعبہ کی طرف آنے والا رستہ نیکوکاروں کے، متقین کے، نیکیاں کرنے والوں کے امام پر بند کر سکتے ہو؟ اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ من ہوا احق من سائر البریہ. مجھے عباس کو بتاؤ کہ کعبے میں آنے کا حق حسین کے علاوہ کسی اور کو کہاں ہے؟ یہ کعبے میں آنے کا حق رکھتے ہیں، ان سے زیادہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کعبے میں داخل ہو. من ہوا احق بہی من سائر البریہ لولا حکم اللہ الجلیہ، اگر اللہ کا حکم جلی نہ ہوتا، واسرارہ العلیہ، اور اللہ کے عظیم اسرار اور راز اور اللہ کے سر اور راز نہ ہوتے، واختبارہ البریہ، اور لوگوں کے آزمائش میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا. اب مولا عباس تین وجہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ کے راز ہیں، لوگوں کے امتحان میں پڑنے کا خوف ہے، اور حکم الہی ہے. اگر یہ نہ ہوتا، جملہ سنیں مولا کا، لا تار البیت. بھائی آپ کی توجہ ذرا اس جملے پہ زیادہ چاہیے، مولا عباس کے اس جملے پر. فرماتے ہیں اگر یہ تین چیزیں نہ ہوتی، لا تار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، تو ان کے کعبے کی طرف بڑھنے سے پہلے کعبہ اڑ کے ان کے قدموں میں آ جاتا. کعبہ جانتا ہے کہ انہیں کون ہے. یہ واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، بلکہ جب حشام خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور دھکے پڑ رہے تھے اور جگہ نہیں مل رہی تھی، مجبور ہو کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. سرکاری مہمان بھی آئے ہوئے تھے، انہیں بھی لا کے کھڑا کر دیا کہ کچھ دیر رش کم ہو جائے پھر چلیں گے. اس مجمع کی کیفیت میں، جمع غفیر کے عالم میں، ایک سادہ لباس میں ملبوس، کوئی لاؤ لشکر کے ساتھ نہیں، کوئی رستے بنانے والے محافظوں کے ساتھ نہیں، کہ تنہا مطاف کی طرف بڑھا. جیسے ہی وہ مطاف کی طرف بڑھا تو جیسے عصائے موسیٰ سے دریائے نیل میں رستہ بنا تھا، ایسے خانہ کعبہ کے گرد گھومنے والے حاجیوں نے رستہ دینا شروع کیا، اور بڑے ہی عظمت اور احترام کے ساتھ انہوں نے مکمل طواف کیا. جب اس منظر کو دیکھا ان مہمانوں نے جو حشام گورنر مکہ کے ساتھ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے جس کے ساتھ تو کوئی اہتمام بھی نہیں ہے، اور تم تو گورنر ہو، تمہیں رستہ بھی نہیں ملا، یہ کون ہے؟ تو جانتا تو تھا کہ کون ہے. توجہ ہے؟ یہ تجاہل عارفانہ کا منظر دیکھیے. کہنے لگا میں نہیں جانتا کون ہے. عزیزو، شاعروں سے ذرا ڈرے ڈرے رہیے گا. یہ کبھی کبھی تو بہت ہلکا پن کر دیتے ہیں، مگر جب ان کا ضمیر بیدار ہوتا ہے تو یہ بادشاہوں سے ٹکرا جاتے ہیں. تو فوراً وہ دربار کا شاعر، جو خود دربار کے شاعر تھے، دربار میں بیٹھ کے قصیدے سناتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ فرزدق، برابر میں کھڑے ہوئے فرزدق نے کہا تم نہیں جانتے مگر اسے کعبہ جانتا ہے. کہا تم نہیں جانتے مگر اسے حجر اسود جانتا ہے، اسے صفا و مروہ جانتا ہے. تم نہیں جانتے تو میں بتا دیتا ہوں، یہ حسین کا بیٹا زین العابدین ہے. تو خانہ کعبہ ان کا احترام کیسے کرتا ہے، یہ مولا عباس منظر کشی فرما رہے ہیں. اگر یہ اسرار اللہ کے نہ ہوتے، اگر یہ راز اللہ کے نہ ہوتے
تو اس سے پہلے کہ حسین کعبے کی طرف بڑھیں، لطار البیت قبل ان یمشی لدیہ، اس سے پہلے کہ حسین بڑھیں بیت، مولانا تشریف فرمائے، لطارہ کا لفظ ہے، اڑنے کا لفظ ہے جی، اڑ کر آتا جی، چل کر نہیں آتا، اڑ کر آتا، کعبہ ان کی خدمت میں اڑ کر آ جاتا۔ اب اس کے بعد والا جملہ مولا عباس کا، قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدہ، ساری دنیا، ہر شخص، ہر انسان حجر اسود کا بوسہ دیتا ہے اور حجر اسود حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا ہے۔ میرے الفاظ ہوتے تو کوئی اور بات، یہ قصیدہ مولا حسین کا مولا عباس پڑھ رہے ہیں، یہ عظمت مولا عباس بیان کر رہے ہیں امام حسین کی۔ لو لم تکن مشیت مولایا، اگر میرے مولا حسین کی مرضی اس کے خلاف نہ ہوتی، کچھ کر دیتا، مگر مولا نہیں چاہتے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں مولا عباس۔ توجہ ہے، اگر لو لم تکن مشیت مولایا محبولتا من مشیت الرحمن، اگر میرے مولا حسین کی مشیت جو رحمان کی مشیت کی پابند ہے، جو اللہ کی مشیت کی پابند ہے، اگر مولا حسین کی مشیت جو رحمان کی مشیت کے پابند ہے وہ نہ ہوتی تو لوقعت علیکم کالصقر الغضبان علی عصافیر الطیران، تو میں تم پر ایسے جھپٹتا۔ بھائی جملہ لے لیجئے، مولا عباس کا جملہ ہے، مجھے تو اس سے زیادہ توقع تھی کہ آپ کی گردن ہلے گی، کچھ بولیں گے آپ، کم سے کم سبحان اللہ بولیں، نعروں کے تسلسل بھی بہت ضروری نہیں ہے، بات مولا عباس کی ہے اور حسین کے فضائل ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے مولا حسین کی مرضی جو اللہ کی مرضی کی پابند ہے وہ نہ ہوتی تو لوقعت علیکم، تو میں تم پر ایسے جھپٹتا کسخر الغضبان علی عصافیر الطیران، جیسے باز، شکاری باز چڑیوں پہ جھپٹتا ہے۔ پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات۔ اور جملہ سنیں، آگے ابھی خطبہ مکمل نہیں ہوا، فرماتے ہیں اتخافون، پڑھو، اتخافون قوما، تم اس گھرانے کو ڈراتے ہو بالموت، تم اس گھرانے کو موت سے ڈراتے ہو۔ اللہ اکبر۔ فی الطفولیہ یلعبو، جو بچپن میں موت سے کھیلتے تھے۔ اتخافون قوما، کیا تم اس گھرانے کو موت سے ڈراؤ گے بالموت؟ اتخافون قوما بالموت، اگر کیا تم اس گھرانے کو موت سے ڈراؤ گے؟ اللہ اکبر۔ فی الطفولیہ کیف کان فی الرجولیہ یلعبوا فی الطفولیہ کیف کان فی الرجولیہ، جو بچپن میں موت سے کھیلتے تھے وہ جوانی میں کیا کریں گے؟ میں نے اپنے استاد سے پوچھا اس کا اور اچھا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ تو فرمانے لگے اس کا ترجمہ یہ کرو کہ جنہوں نے بچپن میں موت کی کلائی توڑ دی ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ان کا جوانی میں کیا حال ہوگا، ان کا جوانی میں کیا حال ہوگا؟ اب ذرا سنبھل کر سنیں گے، یعنی آزمادگی کے ساتھ سنیں گے۔ ہے ہاتھ فانظروا ثم انظروا، خبردار خبردار، غور کرو اور غور کرو۔ ممن شارب الخمر، تم پیروی کرو گے شرابی کی، وممن صاحب الحوض والکوثر، یا پیروی کرو گے اس کی جس کے ہاتھ میں حوض کوثر ہے۔ وہ جو شراب پیتا ہے اس کی پیروی کرو گے یا وہ کہ جس کے ہاتھ میں حوض کوثر ہے؟ توجہ چاہوں گا۔ ممن فی بیتہ الوحی والقرآن، تم پیروی نہیں کرو گے اس کی جس کے گھر میں قرآن اور وحی ہے۔ اللہ اکبر۔ وممن فی بیتہ اللہوات والدنسات، کیا تم پیروی کرو گے اس کی
جس کا گھر نجاستوں سے بھرا ہوا ہے. مولا عباس کے جملے ممن فی بیتہ التطہیر والآیات، یا پیروی کرو گے اس کی جس کے گھر میں طہارتیں ہیں اور آیات الہیہ ہیں. انتم، خطبے کو میں مختصر کر رہا ہوں، چند جملے پیچھے چھوڑ رہا ہوں. انتم وقعتم فی غلطۃ التی وقعت فیہا القریش، تم بھی ایک غلط فہمی کا شکار ہو جس کا شکار قریش تھے. حسین جملہ ہے. تم بھی ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تم بھی ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو. انتم وقعتم فی الغلطۃ التی وقعت فیہا القریش، قریش جس غلط فہمی میں مبتلا تھے تم بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو، اس لیے کہ لأنہم ارادوا قتل رسول اللہ، وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ رسول اللہ کو قتل کر سکتے ہیں. جی وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ قَتْلَ ابن بنت رسول اللہ، اور تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ تم رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے حسین کو قتل کر سکتے ہو. اب جملہ سنیے کیا فرما رہے ہیں. لا يمكن لهم ما دام امیر المومنین حیا، ساری زندگی آرزو لے کے آخر مر گئے کہ رسول اللہ کو قتل کر دیں، اس لیے ان کی آرزو پوری نہیں ہوئی کہ علی زندہ تھے. علی کے ہوتے ہوئے کوئی نبی کو قتل کر دے، وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے. جیسے وہ غلط فہمی میں مبتلا تھے، وَكَيْفَ يُمْكِنُ لَكُمْ، تمہارے لیے یہ کیسے ممکن ہوگا جب تک عباس زندہ ہے. بھائی مل کے جواب دے دیجئے.